بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین کرام، السلام علیکم۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم کی دختر حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر دو، اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ ابھی اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ آپ کو تحفہ دے دی۔ آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا نبی کریم کے گوش گزار کیا۔ حضور نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور کریم نے خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ حضرت علی کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کر دیا۔
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہترین شخص سے کی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوبیاہتا جوڑے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا: الہی، ان دونوں میں محبت پیدا فرما اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔